अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मैंने सोचा कि हम भी अपना व्लॉग शुरू कर लेते हैं। आखिरकार इतने व्लॉगर्स हैं, तो उनमें से अगर एक ऐसा व्लॉगर भी हो जिसे दिखाई नहीं देता, जिससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो खैर हम भी इससे अपना बाकायदा तौर पर व्लॉग शुरू कर रहे हैं। और हम 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले हम एक ऐसे मौज़ू पे बात करेंगे जिसके बारे में अगरचे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो आजकल कशीदगी चल रही है, इसमें उनका ज़िक्र होना चाहिए था, लेकिन मैंने कहीं देखा नहीं है। तो ये पैलेट गन्स के वो विक्टिम्स हैं 782 के करीब, जिन्हें छर्रे मारकर भारतीय पुलिस ने उनकी बीनाई जो है अ, वो ले ली, आंखें ज़ाया कर दी। उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम आपसे बात करेंगे तवील उम्र पाने का राज, और वो भी बज़बानी एक ऐसी खातून के जिन्होंने 116 साल की तवील उम्र पाई। और आखिर में हम आपसे करज के हवाले से बात कर रहे हैं कि आखिर आजकल इतनी जो जंग जदल की बातें हो रही है, तो ये करज क्या होती है, ये जुर्रत क्या होती है। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। और नाज़रीन, आपको याद होगा कि कोई 2016 में जब बुरहान मुजफ्फर वानी का कत्ल किया भारतीय पुलिस ने, सिर्फ इसलिए कि वो एक 21 साल नौजवान उस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन बन गया था, और उसने अपने कश्मीर में जो मुजालिम भारतीय पुलिस के थे, रियासत के, उसको दुनिया भर में उसकी आवाज़ जाना शुरू हो गई। तो उसको कत्ल किया, लेकिन उसके बाद जो मुजाहरे हुए, आपको पता है दुनिया भर में एहतजाज होते हैं, मुजाहरे करते हैं लोग अपनी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए। लेकिन भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी, पुलिस थी, उन्होंने एक अजीब गरीब अजीबोगरीब और एक इंतहाई जालमाना तरीकाकार इख्तियार किया कि वो पैलेट गन्स के जरिए से छर्रे मारते थे लोगों को। और कुछ 7,000 के करीब उस वक्त जो है जो मुजाहिरीन थे उनको जख्मी किया। उनमें 782 ऐसे लोग थे जिनकी एक आंख या दोनों आंखें जो है उनमें छर्रे लगे। इन 782 में से 94% वो थे जिनकी एक आंख जो है वो ज़ाया हुई, और 6% 782 में से वो लोग थे जिनकी दोनों आंखों में छर्रे लगने से उनकी बिनाई चली गई। और इन सब में एक बच्ची थी जिसका नाम है इंशा मुश्ताक। मैं उसका जिक्र खास तौर पे करना चाहूँगा। इंशा का कसूर कुछ भी नहीं था, वो तो उन मुजाहिरों में भी नहीं थी, बल्कि वो अपने घर में थी। उस वक्त उसकी 2018 में कोई लगभग 14.5 साल उम्र थी, और उसको भारतीय पुलिस ने छर्रे मारे, और उसकी दोनों आंखें जो है वो ज़ाया हो गई। और आज इस वीडियो के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि और मुझे खुशी हुई कि उसने ज़िंदगी में अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने उसके बाद मैट्रिक किया, फिर एफए किया, और उसका ड्रीम है कि वो एक दिन जो मुकाबले का इम्तिहान होता है इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन करने के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ज्वाइन करने के लिए, उसका ख्वाब है कि वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करेगी और एक बहुत बड़ी अफसर बनेगी। गुड लक टू यू इंशा मुश्ताक, वेर एवर यू आर, वेरी बेस्ट विशेस। और हम साथ बात करना चाहेंगे हिबा नासिर की। हिबा नासिर का क्या कसूर हो सकता है दोस्तों? वो तो उस 18 साल की बच्ची थी, अपनी माँ की गोद में, जब उसको छर्रे मारकर उसकी आंखें हम ज़ाया कर दी गई, उसकी आंखों से रोशनी, उसकी ज़िंदगी से रोशनी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई। आज वो 7.5 साल की बच्ची है। हिबा के लिए भी हमारी दुआएं हैं, और हमारी दुआएं उन सब विक्टिम्स के लिए हैं जिनकी आंखों की रोशनी जो है जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर चली गई भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के जुल्म की वजह से। और कुदरत के ज़रिए से कोई डिसेबिलिटी होना और बात होती है, लेकिन ये जो मैन मेड काजेज़ हैं, ये बहुत तकलीफ देह होती है।
اور یہ جو جنگ و جدل کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ جنگ تو بہت ہی عجیب و غریب ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے سے کتنے ڈسیبلڈ لوگ ہو جاتے ہیں. آئی ہوپ سینٹی ول پریویل، اور یہ دونوں سائڈ سے، خاص طور پہ پاکستان تو دفاع کرنے کی بات کر رہا ہے، لیکن یہ دوسری طرف لوگ ہیں، ادھر کا جو میں میڈیا سنتا ہوں اور اس کا ہسٹیریا دیکھ کر حیران ہو جاتا ہوں. تو خیر، ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف، اور آج ہم بات کریں گے طویل عمر کا راز کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے طویل عمر کی، انسانوں کی خواہش ہوتی ہے. تو اینا اینا یس اینا کاربارو، یہ نام تھا، ایک نام ہے اس برازیلین خاتون کا جن کا انتقال کل ہوا، گزشتہ روز، اور ان کی عمر تھی 116 سال اور کوئی لگ بھگ 320 دن. اور ان کی زندگی کی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی تو وہ اتنی کمزور بچی تھی کہ کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ زندہ بھی رہ پائیں گی. بہت ہی لاغر، کمزور، اور یہی لوگ سوچتے تھے کہ یعنی کوئی نہیں بچ رہا. لیکن جو ہم کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، تو نہ صرف انہوں نے طویل عمر پائی بلکہ بہت ہی خوبصورت زندگی گزاری. بہت خوبصورت زندگی. انہوں نے ساری عمر 26 سال کی تھی تو انہوں نے وہ نن بن گئی، اور ساری زندگی انہوں نے بچوں کو میتھ اور دیگر سبجیکٹس کی تعلیم دی. انہوں نے تعلیم کو اپنا مشن بنا لیا، اور جب وہ 110 سال کی تھی تو حالیہ دنوں میں فوت ہونے والے جو پوپ فرانسس تھے، انہوں نے اپنے مبارکباد کے پیغام میں ان کی تعلیم کے حوالے سے جو ہے خدمات تھی ان کو بہت سراہا. تو وہ اپنی طویل زندگی کا راز کیا بتاتی تھی؟ وہ کہتی تھی، اور میں ان کی جو کوٹس میں بتاتا ہوں کہ وہ جو کہ لائف، گاڈ از دا سیکرٹ آف لائف. یس، گاڈ از دا سیکرٹ آف لائف، بلکہ وہ کہتی تھی گاڈ از سیکرٹ آف ایوری تھنگ. یہ بڑی گہری بات ہے، لیکن یہ بات ان کے ایک فیتھ کی بات کرتی ہے کہ کس طریقے سے ایک کمپلیٹ سرنڈر تھا، کہ جو ساری حکمت، ساری دانائی، سارے راز ہیں وہ اللہ کی ذات، خدا کی ذات وہ جانتی ہے. تو اس سے انہیں سکون ملتا ہوگا. میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ بلکہ آپ کامنٹس میں بتائیے گا اور کہ یہ جو لمبی طویل عمری کا راز ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اور آخر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا حوصلے، جرت یا بہادری کے حوالے سے، کرج کے حوالے سے، کیونکہ آج کل جنگ و جدل کی باتیں ہو رہی ہے. تو ویسے تو جب کرج کی بات کی جاتی ہے تو زیادہ تر جو تاریخ میں بڑے بڑے سولجر، جنرل اور اس طرح کے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جو عظیم کارنامے دیتے ہیں کرج کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کرج جو ہے وہ تو عام لوگوں میں، جو میری طرح کے لوگ ہیں جو کہ روزانہ اپنے کام کو جاتے ہیں، آپ جیسے لوگ ہم سارا دن دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک کرج کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ میں نے کیسے سیکھا؟ میں 1991 میں، اس وقت مجھے، اب تو بالکل نظر نہیں آتا، لیکن اس وقت مجھے نظر آتا تھا بالکل اس طرح، لیکن کم نظر آتا تھا، بالکل اس طرح جس طرح اگر آپ پائپ میں دیکھیں تو آپ کو بڑے تھوڑے سے ایریا میں نظر آتا ہے. تو عام آدمی کو تو اوپر نیچے دائیں بائیں نظر آتا ہے، لیکن مجھے بالکل ایک ریسٹرکٹیڈ ایریا میں نظر آتا تھا. تو میں اسی سائٹ کے ذریعے سے جو بھی اپنے کام ہوتے تھے چل بھی لیتا تھا، احتیاط کے ساتھ، مشکل ہوتی تھی لیکن جاتا تھا. تو پڑھنے کے لیے خود ہی، تو ہمارے گھر سے کوئی 5-6 کلومیٹر میرا دور کالج تھا جہاں سے میں انگلش کر رہا تھا، انگلش لٹریچر میں ماسٹر کر رہا تھا. تو ایک دن میں جا رہا تھا اپنی دھن میں بڑی احتیاط کے ساتھ. تو جو کہتے ہیں نا کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جانا، تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی لٹرلی، یعنی کہ واقعتاً اصلی والی. اور میں نے اپنے آپ کو ایک گٹر کے اندر پایا.
میرے گھٹنوں تک پانی جو تھا وہ تھا اس گٹر میں، کچھ قسمت سے زیادہ نہیں تھا، وگرنہ شاید تیر رہا ہوتا اس کے اندر. تو کپڑے گندے ہو گئے، میں نے اپنی کتابیں جو تھی وہ باہر پھینکی گٹر سے، خود کسی طریقے سے نکلا. اور میں مینٹلی اور فزیکلی طور پر بہت ایک شدید ٹراما میں تھا. لیکن آج جب مڑ کے میں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اس کے بعد جو میں نے کیا تھا وہ شاید میرے لیے ایک میری پرسنالٹی کا ایک ڈیفائننگ کریکٹرسٹک تھی، ایک خاص پہلو تھا. کیونکہ میں نے اس کے بعد بجائے رونے دھونے کے، گھر جانے کے کہ یار اب چھوڑو، یہ کپڑے بھی گندے ہو گئے، اب ٹینشن بھی بہت ہوئی ہے مجھے، یہ ہو کیا گیا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ تو میں نے کہا کہ لیکن میں نے جو کیا وہ یہ تھا کہ میں نے جلدی سے دیکھنا شروع کیا کہ کہیں مجھے نا کوئی نلکا نظر آ جائے. اور چونکہ راستہ وہی تھا جس میں آتا جاتا تو مجھے پتا تھا کہ وہاں پہ ہے. تو وہاں پہ جا کے میں نے اپنے جرابیں، بوٹ اور شلوار جو ہے اس کو دھویا، صاف کیا. جب مطمئن ہو گیا تو اس کے بعد میں کالج چلا گیا اور میں نے پڑھا. تو جب آج میں واپس ہی اس طرف دیکھتا ہوں، اس واقعے کی طرف، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرج ہے ہم میں سے بے شمار لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈسیبل لوگ جو ہوتے ہیں یا جن کو کوئی ڈسیبلٹی ہوتی ہے وہ بڑے غمزدہ، بڑے دکھی اور پتنی ہرٹ اور پتنی کیا ہوتے ہیں، یا شاید وہی دکھی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے زندگی میں مصیبتیں تو ہم سب کی زندگیوں میں آتی رہتی ہیں، ڈسیبل لوگوں کی مناپلی نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کرج یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں چاہے جو بھی ہو رہا ہو، لیکن جو آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، یو گاٹ ٹو شو اپ فار دیٹ ایوری سنگل ڈے. آپ نے چھپنا نہیں ہوتا، آپ نے بھاگنا نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو شو اپ ایوری سنگل ڈے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ شو مسٹ گو آن نو میٹر واٹ. تو آپ کو امید ہے کہ یہ باتیں، ان میں سے کچھ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی، اچھی بھی لگی ہوں گی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو اچھی لگی آپ کو تو ہمیں آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. اور سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ویڈیو بناتے رہیں. اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اس کو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لوگوں کو بتائیے گا، کیونکہ اس طرح ہی یوٹیوب پھر چینل کو پروموٹ کرتا ہے. تو بہت بہت شکریہ. بہت جلد ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اگلی ویڈیو میں.